آپ جانے لگے تب بھی اپنے گنہگار امت کو یاد فرمایا، کہو سبحان اللہ۔ اور جب بظاہر اس دنیا دار فانی کو چھوڑ کر جانے لگے تب بھی ہم اور آپ کو یاد فرمایا۔ تاریخ میں بات ملتی ہے، بڑی مشہور واقعہ ہے، حضرت تشریف فرما، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات عرض کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سید الملائکہ جبریل علیہ السلام مصطفیٰ جان کریم کی بارگاہ میں حاضر آئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں نے فلاں نبی فلاں پیغمبر فلاں رسول کے امتیوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل، کیا آپ نے میری امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے؟ جبریل خاموش ہو گئے، جبریل کچھ بولے نہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا، جبریل کیوں نہیں بولتے ہیں کہ آپ نے میری امت کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے؟ جبریل خاموش ہے۔ جبریل جانتے ہیں اگر مصطفیٰ جان کریم کے سامنے ابھی ان کی گنہگار امت کا تذکرہ کروں گا کہ ہاں یہ مصطفیٰ، ہم نے آپ کی سیاہکار امت کو جہنم میں جلتے دیکھا ہے، ہم نے آپ کی گنہگار امت کو جہنم میں جلتے دیکھا ہے، تو ابھی مصطفیٰ کا چین بے چینی میں بدل جائے گا، مصطفیٰ کا قرار بے قراری میں بدل جائے گا، مصطفیٰ کا سکون بے سکونی میں بدل جائے گا، مصطفیٰ کے آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات جاری ہو جائیں گے۔ اس لیے جبریل خاموش ہے، لیکن میرے آقا بار بار فرما رہے ہیں، جبریل بولو کہ نہیں بولتے ہو؟ تو جبریل ادب کے ساتھ عرض کرتے ہیں، ہاں یا رسول اللہ، ہم نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مصطفیٰ رونے لگے۔ جبریل سے فرمایا، جبریل تم اپنے مقام پر جاؤ۔ مصطفیٰ جان کریم اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، پہاڑ مدینہ کے ایک پہاڑ کے غار میں چلے جاتے ہیں اور وہیں پر اپنے سر کو رکھ دیتے ہیں، رب حبلی کی صدا بلند کرنے لگتی ہے، رب حبلی امتی کی صدا بلند کرنے لگتے ہیں۔ اے مولا میرے امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، اے مولا میرے گنہگار امت کو میرے حوالے فرما دے۔ ہمیں سوال پیدا ہوتا ہے، مصطفیٰ جان کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے سر کو رکھ کر کے دعا مانگ رہے تھے۔ کس کے لیے دعا مانگ رہے تھے؟ کیا اپنے باپ کے لیے مانگ رہے تھے؟ کیا اپنے ماں کے لیے مانگ رہے تھے؟ کیا اپنے بیٹیوں کے لیے مانگ رہے تھے؟ کیا اپنے بیویوں کے لیے مانگ رہے تھے؟ کیا اپنے نواسوں کے لیے مانگ رہے تھے؟ تو آپ میرے کلائی کو پکڑ کر کے جواب دیں گے، ہمارا شیر محمد تو کیا کر رہا ہے؟ ارے تجھے معلوم نہیں ہے، نبی کے باپ تو جنتی ہے، نبی کی ماں تو جنتی ہے، نبی کی بیٹیاں تو جنتی ہے، نبی کی بیویاں تو جنتی ہے، نبی کے نواسے تو جنتی ہے۔ تو میں پلٹ کر آپ سے سوال کروں گا، اما تب پھر مصطفیٰ کس کے لیے رو رہے تھے؟ مصطفیٰ کس کے لیے آنسو بہا رہے تھے؟ مصطفیٰ کس کے لیے زاروں کرتا رو رہے تھے؟ تو آپ جواب دیں گے، اپنی امت کے لیے رو رہے تھے۔ امت کے لیے کے لیے تو ہم حکم نائی ترنت سوال کر پر کیوں کھڑے ہیں؟ یہ امت بتاؤ، جس مصطفیٰ کو اللہ نے ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر، سب سے سندر، سب سے نرالا، سب سے زیادہ بیوٹیفل بنا کر دنیا میں پیدا فرمایا، وہ مصطفیٰ ہم اور آپ کے لیے رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ اس مصطفیٰ کے ہم اور عام امتی ہیں تو آ کر کے اس مصطفیٰ کے محفل میں چند منٹ بیٹھ نہیں سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہا جی یار یہ سال ربیع الاول میں ڈی جے نائی بڑھیا چندہ نہ دے، ایسا لاگت ہے صدر صاحب کے گھر نہیں بنوائی تھی، ایسا لاگت ہے چندہ کرے والے کی کھیت لئی تھی ہی نہیں، اما چندہ دیتے ہو تو کسی کے اوپر احسان کرتے ہو کیا؟ چندہ نہ دی ہے۔ میں نے جمعہ میں بتایا تھا کہ جلوس نکالنے کا صحیح ڈھنگ کیا ہے، وہ آپ حضرات سن چکے تھے، صرف سینہ پیٹنے کا نام جلوس محمدی نکالنے کا ثبوت نہیں ہے، صرف اسپرے اور پانی بہا لینے کا نام غلامان مصطفیٰ کا نام نہیں ہے۔ اگر مصطفیٰ کے سچے عاشق و وفادار ہو تو مصطفیٰ کے محفل میں بیٹھ کر کے علامہ حاضر رضا کے ایک ایک جملے کو اپنے سینے میں بسا کر کے جاؤ، تب مانیں گے تم مصطفیٰ کے سچے غلام ہو۔ صرف کہنے سے کام نہیں چلے گا، کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ مصطفیٰ جان کریم کے باپ جنتی ہے، ان کی ماں جنتی ہے، سب لوگ جنتی ہے، تو پھر مصطفیٰ کس کے لیے رو رہے تھے؟ تو آپ جواب دیں گے مولانا ارے مصطفیٰ اپنی امت کے لیے رو رہے تھے۔ تو میں کہوں گا تب تو ہم لوگ بے وفا نکلے، ایسے کام نہیں چلے گا۔ اگر مصطفیٰ کے سچے وفادار بننا چاہتے ہیں، مصطفیٰ کے سچے عاشق بننا چاہتے ہیں، تو آؤ مصطفیٰ کے قدموں پر اپنے سر کو جھکاؤ اور کہو مصطفیٰ میں مجرم ہوا تھا، مجھے ساتھ لے لو، راستے میں ہے جا بچا۔ بہت خوب، زندہ باد زندہ باد۔ میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، راستے میں ہے جا بجا۔ آنے والے صرف ہاتھ اٹھا لینے سے کام نہیں چلے گا، اگر آئے ہو تو کل لے کر جاؤ۔
जलसा भी सुनने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, थोड़ा कड़वी बात है माफ करना। नमाज भी पढ़ो, शरीयत के अहकाम पर अमल भी करो, तब ये तुम्हारा जलसा जुलूस काम आएगा। सिर्फ जलसा सजा लेने से काम नहीं चलेगा मेरे भाइयों। जलसे में आओ, कम से कम ये पैगाम लेकर के जाओ कि उलमाए कराम ने जो बताया है उस पर अमल किया जाए और नमाज़े पंजगाना के आदी बनो, तब तुम्हारा आना कामयाब होगा। लेकिन आज तो कामयाबी लोग इसके बरअक्स समझ रहे हैं, इसके उल्टा समझ रहे हैं। कोई मोटरसाइकिल खरीद लेने का नाम कामयाबी समझ रहा है, कोई गाड़ी खरीद लेने का नाम कामयाबी समझ रहा है, कोई बिल्डिंग बना लेने का नाम कामयाबी समझ रहा है, कोई जमीन और जायदाद खरीद लेने का नाम कामयाबी समझ रहा है। अब आप तारीख बताती है ऐसे लोग कामयाब नहीं है और ना तो कामयाब हो सकते हैं। अगर कामयाब लोगों को देखना है तो आओ उनको देखो जो लोग जो है ठंडी के वक्त में अपने बिस्तरे को छोड़ करके ठंडे पानी से वजू करके अल्लाह के पाक घर में जाते हैं, अपने पेशानी को झुकाते हैं, अपने सर को झुकाते हैं। कामयाब वो लोग हैं। हमें दौलत का नाम कामयाबी होता, अगर रुपए का नाम कामयाबी होता, अगर गाड़ी खरीद लेने का नाम कामयाबी होता, अगर जमीन खरीद लेने का नाम कामयाबी होता, अगर मालो दौलत का नाम कामयाबी होता तो कारून से बड़ा कोई कामयाब ना होता, फिरौन से बड़ा कोई कामयाब ना होता, नमरूद से बड़ा कोई कामयाब ना होता, शैतान से बड़ा कोई कामयाब ना होता। लेकिन याद रखिए ये सबके सब नाकामयाब है, ये कामयाब